السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے انگلش کے 3 لیکچرز کمپلیٹ کر لیے ہیں، انگلش ٹیسٹ کے 3 چیپٹرز کر لیے ہیں. تو اب ہم بڑھتے ہیں انگلش گرامر کی طرف. سو لیٹس ہیو اے لک واٹ وی ول اسٹڈی ٹوڈے. سو دا فرسٹ ٹاپک از آر ایسے انڈیپینڈنس ڈے یعنی یوم آزادی. اٹ واز دا 14th of August. یہ 14 اگست کا دن تھا. when the Muslims of the subcontinent were able to get a land of their own. جب بر صغیر کے مسلمان اپنی زمین حاصل کرنے کے قابل ہوئے. سب کانٹیننٹ کہتے ہیں بر صغیر کو. where they could live life according to their religion. جہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے. 14th August 1947. Pakistan gained independence after remarkable efforts made by Muhammad Ali Jinnah. 14 اگست 1947 کو پاکستان نے آزادی حاصل کی after remarkable efforts، نمایاں کوششوں کے بعد، جو کہ کس نے کی تھی؟ محمد علی جناح نے کی تھی. who was a man of a great caliber، جو کہ بہت ہی عظیم رتبے کے انسان تھے. اینڈ ہیڈ دا بلیف، اور انہیں یہ یقین تھا دیٹ مسلمس کوڈ اونلی لیو ہیپیلی، کہ مسلمان صرف اس وقت ہی خوشی سے رہ سکتے تھے وین دے وڈ اون اے کنٹری لیڈ بائی دیئر اون پیپل، جب انہیں ایک ایسا وطن حاصل ہو جہاں پر انہی کے لوگ جو ہے وہ حکومت کرتے ہوں. اینڈ اے کنٹری، اور ایک ایسا ملک دیٹ وڈ بی اکارڈنگ ٹو آئیڈیولوجی آف اسلام، جو کہ اسلامی نظریے پر قائم کرتا ہو یا اسلامی نظریے کے مطابق ہو. The Muslims of the subcontinent gave many sacrifices. بر صغیر کے مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دیں for several years، کئی سالوں تک. as they were not allowed to practice their own religion، جیسا کہ انہیں اپنے ہی مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. with freedom، آزادی کے ساتھ. as they were the minority، کیونکہ وہ مائنورٹی میں تھے یعنی اقلیت میں تھے یعنی کم تعداد میں تھے. however، بہرحال the efforts made by people like محمد علی جناح، علامہ اقبال and سر سید احمد خان made sure، لیکن بہرحال کئی لوگوں یعنی محمد علی جناح، علامہ اقبال اور سر سید احمد خان جیسے لوگوں کی کوششوں نے یہ یقین دلایا that their sacrifices did not go in vain، کہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. and they were able to provide the Muslims an independent homeland، اور وہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ایک آزاد سرزمین دلانے میں کے قابل ہوئے. Children also enjoy this day to the fullest، بچے بھی اس دن کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں. There are functions arranged across all schools in the country، اس ملک کے تمام اسکولوں میں فنکشن ارینج کیے جاتے ہیں. where children sing national songs، dress up in green and white and enjoy scrumptious meals، جہاں پر بچے قومی نغمے گاتے ہیں، dress up in green and white، سبز اور سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اینڈ انجوائے اسکرمشیس میل، اسکرمشیس مطلب ڈیلیشیس، مزیدار، اور مزیدار کھانے انجوائے کرتے ہیں. دیر از آلسو اے ٹرینڈ ان مینی ہومس ٹو ڈیکوریٹ دیئر ہاؤسز، اور بہت سے گھروں میں یہ ٹرینڈ ہے، یہ رواج ہے کہ وہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں وتھ فلیگس اینڈ پیپر فلیگس، جھنڈوں سے اور جھنڈیوں سے. اینڈ فرام ایڈلٹس ٹو چلڈرن، اور بچوں سے بڑوں سے لے کر بچوں تک، ایوری ون پارٹیسپیٹس ان ڈوئنگ دا ڈیکوریشنز، اور اس گھر کو سجانے میں ہر کوئی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، حصہ لیتا ہے. پاکستان سیلیبریٹ دس فیسٹیول وتھ انتھوزیازم اینڈ جوائے، پاکستان اس تہوار کو جوش و ولولے اور خوشی سے مناتا ہے. انتھوزیازم جوش، جذبہ. سم پیپل ڈریس اپ ان گرین اینڈ وائٹ ٹو شو دیئر لو فار دا کنٹری، کچھ لوگ سبز اور سفید رنگ کا لباس پہنتے ہیں اپنے ملک سے محبت ظاہر کرنے کے لیے. while other visit national monuments، جبکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ قومی یادگاروں پر جاتے ہیں. monuments کہتے ہیں یادگار، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ یادگار ثابت ہوئی ہو. قومی یادگاروں پر جاتے ہیں جیسے لائک مینار پاکستان اینڈ قائد اعظم موزیولم، جیسے کہ مینار پاکستان اور قائد اعظم کا مزار. such as the spirit of people of Pakistan، یہی پاکستان کے لوگوں کا جذبہ ہے. patriotism runs in their veins، کیونکہ یا جیسا کہ حب الوطنی ان کی رگوں میں جو ہے وہ بسی ہوئی ہے. patriotism، حب الوطنی، veins کہتے ہیں رگوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کا انڈیپینڈنس ڈے کا ایسے. ٹھیک ہے، اسے اپنی کاپی میں کیجیے گا، اپنے اس کے پیجز میں کیجیے گا.
اور اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. تو اگلا ٹاپک ہے ہمارا اپلیکیشن کا. ٹھیک ہے, کوشچن کیا ہے, ٹاپک کیا ہے آپ کی اپلیکیشن کا. رائٹ این اپلیکیشن ٹو دا ہیڈ ماسٹر آف یور اسکول. اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو درخواست لکھیں. ریکویسٹنگ فار فی کنسیشن, جس میں ان سے فی کنسیشن یعنی فیس میں تھوڑی سی کمی کی درخواست کریں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اپلیکیشن کا پیٹرن بالکل وہی ہے. آپ نے کیسے درخواست لکھنی ہے, ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کو, تو آپ کہیں گے ٹو دا پرنسپل ہنا سیکنڈری اسکول کراچی. ٹھیک ہے, یہ پیٹرن ہوتا ہے جس کو لکھ رہے ہوتے ہیں. اسٹارٹ میں ہم ان کا نام اور پھر وہ پلیس اور پھر وہ ڈیٹ وغیرہ لکھ دیتے ہیں, اور پھر آتا ہے سبجیکٹ میں ہم بتاتے ہیں کہ مین ٹاپک کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اپلیکیشن کا مین ٹاپک کیا ہے. تو ہماری اس اپلیکیشن کا مین ٹاپک کیا ہے کہ ہمیں فی کنسیشن کے لیے درخواست کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ریکویسٹنگ فار فی کنسیشن. ریسپیکٹڈ سر, معزز سر, موسٹ ریسپیکٹفلی, انتہائی عزت کے ساتھ, آئی بیگ ٹو سبمٹ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں یہ التجا کرنا چاہتا ہوں, دیٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 7th ان یور اسکول, کہ میں آپ کے اسکول کی جماعت ہفتم کا شاگرد ہوں. آئی کم آف اے ویری پور فیملی, میں بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. مائی فادر از اے کلرک ان اے پرائیویٹ فرم, میرے والد ایک پرائیویٹ نجی ادارے میں کلرک ہیں. ہی گیٹس اونلی 10,000 روپیز پر منتھ ایز ہز سیلری, میرے والد یا ان کی سیلری جو ہے وہ ماہانہ 10,000 روپے ہے. وی آر 6 ممبرز آف دا فیملی, ہماری فیملی میں 6 افراد ہیں. مائی فادر دیئر فور فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ, میرے والد کو اسی لیے مشکل ہوتی ہے ٹو افورڈ آر ایجوکیشن, کہ وہ ہماری تعلیم کو کے اخراجات کو برداشت کر سکیں, اسے افورڈ کر سکیں. آئی ہیو بین اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھرو آؤٹ, میں جو ہے وہ بہت ہی شاندار اور طالب علم رہا ہوں شروع سے. آئی ہیڈ بین انجوائنگ فل فی کنسیشن لاسٹ ایئر آلسو, اور پچھلے سال ہی میں نے فل فی کنسیشن سے بھی لطف اندوز ہوا ہوں یا وہ بھی حاصل کی ہی. سو لہٰذا آئی ریکویسٹ ٹو گرانٹ می فل فی کنسیشن, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے میری فل فی کنسیشن یعنی بالکل میری پوری فیس جو ہے وہ معاف کر دیں, دس ایئر آلسو, اس سال بھی. سو دیٹ, تاکہ آئی مے ناٹ بی اے برڈن ٹو مائی فیملی, میں اپنی فیملی کے لیے بوجھ نہ بن سکوں. ہوپنگ دیٹ یو وڈ کنسیڈر مائی اپلیکیشن فیوریبلی, امید کرتا ہوں کہ آپ میری درخواست کو میرے فیور میں, میرے حق میں جو ہے وہ سمجھیں گے. اینڈ انیبل می ٹو پرسو مائی ایجوکیشن, اور مجھے اس قابل بنائیں گے کہ میں اپنی ایجوکیشن جاری رکھ سکوں. پرسو ٹو کنٹینیو, جاری رکھنا. تھینکنگ یو, آپ کا شکریہ. یور موسٹ اوبیڈینٹ پیپل, آپ کا بہت ہی فرمانبردار شاگرد XYZ, اور آخر میں آپ لکھ دیں گے اپنی کلاس اینڈ ڈیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ تھی آپ کی اپلیکیشن ہے. ایسے بھی کر لیا آپ نے, اپلیکیشن بھی کر لی. اب آپ آئیں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف, وچ از لیٹر. تو لیٹر کے بارے میں آپ جانتے ہیں, میں آپ کو بتاتی چلوں, آپ نے اپنے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ 2 طرح کے لیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے فارمل اور ایک ہوتا ہے انفارمل. انفارمل لیٹرز ہم لکھتے ہیں اپنے فرینڈز اور فیملی کو, جبکہ فارمل لیٹر ہم لکھتے ہیں کسی ادارے کو. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے پہلا لیٹر جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لیٹر ٹو فرینڈ, یعنی کہ ایک انفارمل لیٹر ہے. تو دیکھتے ہیں وہ لیٹر کس بارے میں ہے. تو آپ کا لیٹر ہے لیٹر ٹو فرینڈ. رائٹ این انفارمل لیٹر ٹو فرینڈ, اپنے دوست کو ایک انفارمل لیٹر لکھیے. ریکویسٹنگ ہم ٹو لینڈ ہز کیمرہ فار اے ویک, جس میں آپ اس سے درخواست کریں کہ 1 ہفتے کے لیے وہ اپنا کیمرہ آپ کو دے دے. ٹھیک ہے, لیٹر کا پیٹرن کیا ہوتا ہے, رائٹ سائڈ پہ آپ جو ہے وہ جگہ لکھتے ہیں. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں تو آپ لکھتے ہیں ایگزامینیشن ہال ABC اسکول, جو بھی آپ کا اسکول ہو, اور پھر ڈیٹ. My dear friend, I am sorry that I could not keep in touch with you because of my annual exam. I am sorry, میں شرمندہ ہوں کہ میں تم سے رابطے میں نہیں رہ سکا کیونکہ میرے اینول ایگزامس ہو رہے تھے. I hope that all the members of your family are to the best of their health. میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری گھر کے سارے افراد جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے. I am also fine, میں بھی ٹھیک ہوں. and enjoying my life, اور اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوں. ڈیئر فرینڈ, پیارے دوست, آئی ایم گوئنگ ٹو سوات ویلی ود مائی فیملی فار اے ویک. میں وادی سوات جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ 1 ہفتے کے لیے.
ان دا سمر ہالیڈیز، گرمیوں کی چھٹیوں میں. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، مائی کیمرا از آؤٹ آف آرڈر، میرا کیمرہ خراب ہو گیا ہے. اینڈ ایٹ دس مومنٹ، اور اس وقت، آئی کانٹ بائی اے نیو ون، میں نیا نہیں خرید سکتا. کین یو لینڈ می یور کیمرا فار اے ویک، کیا تم ایک ہفتے کے لیے مجھے اپنا کیمرہ دے دو گے؟ آئی شیل ٹیک گریٹ کیئر آف اٹ، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا. اینڈ ریٹرن اٹ ایز سون ایز آئی کم بیک، اور واپس آتے ہی تمہیں لوٹا دوں گا. آئی ہوپ یو ول ناٹ ڈس اپوائنٹ می، مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے. پے مائی ریگارڈس ٹو آل ایٹ ہوم، گھر میں سب کو میرا سلام کہنا. یور سنسیئرلی، تمہارا مخلص XYZ. ٹھیک ہے، اب آپ کا لیٹر بھی ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، وچ از اسٹوری. ٹھیک ہے، اسٹوری میں آپ کی پہلی اسٹوری ہے اے لائن اینڈ دا ماؤس، ایک شیر اور چوہا. ونس دیئر lived a lion in a jungle، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا. He was very proud of his strength، اسے اپنی طاقت پر بہت غرور تھا. By chance، اتفاق سے، a mouse also lived in a hole near by، قریب ہی ایک ہول میں، ایک سوراخ میں ایک چوہا بھی رہتا تھا. One day the mouse came out، ایک دن چوہا باہر آیا. He saw the lion sleeping، اس نے دیکھا کہ شیر سو رہا ہے. He came out of hole، وہ سوراخ سے باہر نکلا. And went near the lion، اور شیر کے قریب چلا گیا. Then he climbed upon him، پھر وہ اس کے اوپر چڑھ گیا. And started dancing there، اور اس کے اوپر چڑھ کر ڈانس کرنے لگا. The king of the jungle woke up، جنگل کا بادشاہ جاگ گیا. And saw the little mouse dancing on his body، اور چھوٹے سے چوہے کو اپنے اوپر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا. This made him angry، اس سے اسے بہت غصہ آیا. He decided to kill the mouse there and then، اس نے اسی وقت چوہے کو مارنے کا فیصلہ کر لیا. But the mouse requested him not to kill him، لیکن چوہے نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے نہ مارے. The lion took pity on him، شیر کو اس پر ترس آ گیا. And let him go، اور اسے جانے دیا. One day، ایک دن، the lion was caught in the net of a hunter، شیر شکاری کے جال میں پھنس گیا. hunter، شکاری. His strength could not help him that day، اس کی طاقت اس دن اس کی کوئی مدد نہیں کر سکی. He started crying، وہ رونا شروع ہو گیا. The mouse happened to come there، اتنے میں چوہا وہاں آ گیا. He saw the lion caught in the net، اس نے دیکھا کہ شیر جال میں پھنسا ہوا ہے. He decided to help him، اور اس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا. He started biting the net with his sharp teeth، اس نے اپنے تیز دانتوں سے جال کو کترنا شروع کر دیا. At last، آخر کار، he was able to tear away the net، وہ اس نیٹ کو، اس جال کو پھاڑنے میں کامیاب ہو گیا. The lion was free once again، اور شیر ایک بار پھر سے آزاد ہو گیا. He thanked the mouse، اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا. And went away، اور چلا گیا. ٹھیک ہے، مورال کیا تھا اس اسٹوری کا؟ کیا سبق ملا آپ کو کہ شیر نے جو ہے وہ چوہے کو معاف کیا، تو بدلے میں چوہے نے بھی اس کی جان بچائی. تو کیا مورال ہے؟ ڈو گڈ ہیو گڈ، کر بھلا ہو بھلا. ٹھیک ہے، تو یہ 4 ٹاپک آپ نے گرامر میں اپنے کر لیے ہیں: ایسے، اپلیکیشن، لیٹر اینڈ اسٹوری. اسے اپنے سپلیمنٹ پیپرز میں کیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.